السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میں کیا کہوں، غیر مقلد کہوں، خبیث کہوں، دیوبندی کہوں، جو بھی آپ سمجھ لیجئے، اہل سنت کے علاوہ ہے ایک شخص جس نے ایک کمنٹ کیا کہ سنی وہ ہے جو سن سنائی بات پر عمل کرتا ہے، جس کو ٹنی کہتے ہیں وہ لوگ اپنی زبان میں۔ یعنی سنی کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور سنی لوگوں کا کوئی عمل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے، بس سنی سنائی باتوں پر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ کلیئر کریں گے کہ سنی کون ہے، کیا سنی سن سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے، جس نے جو بات بیان کیا بس سنی عمل کر لیتا ہے، اسی کو سنی کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہابیہ دیابنا جو بد مذہب ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یا ان کے عقائد میں یا ان کے نظریات میں جب کوئی کمی نہیں پاتے ہیں تو ان کے بھولے بھالے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے نا ڈھکوسلی باتیں لا کر بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں، تاکہ اہل سنت کے جو نادان، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں بیچارے، جو علوم شرعیہ کو نہیں جانتے ہیں، تو وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور وہ کو سوچتے ہیں ہاں سنی کا مطلب ہوتا ہے سن سنائی، یعنی جو سن کر بات کو مانے وہ سنی ہے، بس ایسی بات ان کے دماغ میں گھسیڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر اس اعتبار سے لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین، جو پیغام، جو اسلام اس دنیا میں لے کر آئے، صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، اس طرح علماء تک پہنچا اور علماء نے عوام تک پہنچایا۔ اگر اس اعتبار سے آپ لیتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں کو سنا اور ان پر عمل بھی کیا، اطعنا یعنی اطاعت کی ہم نے۔ اگر اس اعتبار سے لے، اگر اس نظریے سے آپ لے تو واقعی سنی یہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کر کے سنی ہوا ہے، کہ یہ سنی جو اپنے علماء سے سنا، علماء نے تابعین سے، تابعین نے تبع تابعین سے، تابع تابعین نے تابعین سے، اور پھر تابعین نے صحابہ سے، صحابہ نے حضور سے سنا، تو اہل سنت تک جو باتیں پہنچی یہ واقعی سنی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن دراصل یہ سنی سنائی باتیں جو ہے نا یہ تنزیہ طور پر کرتے ہیں، یہ بہکانے کے نظریے سے کرتے ہیں کہ سنی جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ نہیں بھائی، ہم سنی ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ جو سنی ہوئی باتیں ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع تابعین نے علماء تک پہنچایا، اور علماء نے عوام تک پہنچایا۔ ان سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی وہابی، خبیث، دیوبندی، بدعقیدہ شیعہ جو ہے آ کے کچھ بھی سنانے لگے تو ہم عمل کر لیں گے، جو کچھ بھی بتانے لگے، کوئی جاہل اللڑ جس کو علم نہیں ہے، جو شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ آ کے کچھ بھی بتانے لگے تو ہم عمل کر لیں گے۔ ایسی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایسی سنی سنائی باتوں پر تم نے عمل کیا ہے، اس لیے تم گمراہ، بد دین، بد مذہب ہو گئے ہو، کہ تم نے رشید احمد گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ کو پڑھا جس میں لکھا ہوا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جس قاسم نانوتوی کی تم نے کتابیں پڑھی، جو خاتمیت نبوت کے جو منکرین ہیں ان لوگوں کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں، جن کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ رسول سن نہیں سکتے ہیں، رسول تک باتیں پہنچ نہیں سکتی ہیں، گنبد خضرا پر حاضری کو جو بدعت قرار دیتے ہیں، وہاں بھی ایک نجدی بدماش بیٹھا رہتا ہے جو شرک 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 لگائے رہتا ہے، شرک شرک تمہاری چرک چرک لگاتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ اہل سنت والجماعت
قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہے، اور ان کا عقیدہ، ان کے نظریات بالکل قرآن و سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء ربانیین کے بالکل مطابق ہے۔ اب ہمارے نادان جو بیچارے علم دین حاصل نہیں کیے رہتے، ان کے دماغوں میں یہ بات ٹھونستے ہیں کہ سنی وہ ہے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ بھائی قالوا سمعنا واطعنا، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو واقعی سنی سنائی بات ہے یہ، لیکن ہم نے قرآن کو بھی پڑھا ہے، حدیث کو بھی پڑھا ہے، حدیث کے ذریعے ہم نے، علماء نے ہمیں سکھایا، تابعین نے سکھایا، مجتہدین نے ہم تک پیغام پہنچایا، اور پھر وہ کلیئر ہو کر عوام تک پہنچا اور عوام نے اس پر عمل کیا، ان کو سنی کہا جاتا ہے۔ اور تمہارے نزدیک تو خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، نبی معاذ اللہ جو ہے کسی کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، کسی کی باتیں نہیں سن سکتے، یہ تمہارے کفریہ عقائد ہیں اور یہ تمہاری ڈھکوسلی باتیں ہیں۔ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی اہل سنت والجماعت جس کی بشارت دی گئی حدیث مبارکہ میں، وہی دراصل اہل سنت والجماعت ہے، جس کو ہم آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہم کہہ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی۔ گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔